نہیں ہوتا، بلکہ اپنی خواہشات کو لتاڑ کے، اپنی خواہشات کو مار کے، اپنی خواہشات کو ذبح کر کے اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے اپنی تمام تر صلاحیتوں کو، جان کو، مال کو، وقت کو لگاتا ہے۔ ایمان والے کا مد نظر یہ ہوتا ہے، اور کافر وہ جتنے کام کر رہا ہوتا ہے اس کی رہنمائی شیطان کر رہا ہوتا ہے، اس لیے اس کے ساری محنت کی نسبت شیطان کی طرف ہوتی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ مومن اور کافر کا آسان سا اور ظاہر فرق یہ ہے کہ الذین آمنوا، جو ایمان والے ہیں، یقاتلون فی سبیل اللہ، وہ لڑتے ہیں اللہ کے راستے میں، والذین کفروا، اور جو لوگ کافر ہیں، یقاتلون فی سبیل الطاغوت، وہ لڑتے ہیں شیطان کے راستے میں۔ یعنی دنیا میں دو ہی پارٹیاں ہیں، ایک پارٹی حزب الرحمن ہے، اللہ کی جماعت ہے، حزب اللہ ہے، اللہ کا گروہ ہے، اور دوسری حزب الشیطان۔ دونوں کا تذکرہ قرآن مجید کے اندر موجود ہے۔ قرآن نے ایمان والوں کو حزب اللہ کہا ہے اور کافروں کو حزب الشیطان کہا ہے۔ تو یہ دونوں اپنی صلاحیتیں خرچ کرتے ہیں، دونوں اپنا جان مال وقت لگاتے ہیں، لیکن فرق یہ ہوتا ہے کہ مومن لگاتا ہے اللہ تعالیٰ کے حکموں کو رہنما بنا کر کے، اور کافر لگاتا ہے شیطان کے کہنے پر اس کو اپنا رہنما بنا کر کے۔ اب اللہ پاک فرماتے ہیں کہ جب تمہیں پتہ چل گیا کہ کافروں کا مقصود اور مد نظر شیطان ہے اور ان کا راہبر رہنما ان کو چلانے والا شیطان ہے، تو وہ شیطان کے دوست ہوئے، شیطان ان کا راہبر رہنما ہوا، وہ شیطان کے حمایتی ہوئے، شیطان ان کا بڑا ہوا، تو پھر تمہارا فرض ہے فقاتلوا اولیاء الشیطان، کہ شیطان کے دوستوں کو، شیطان کے حمایتیوں کو قتل کرو، ان سے لڑو، ان کی طاقت کو توڑو، ان کی طاقت کو کمزور کرو۔ باقی رہ گئے شیطان والے تمہیں بڑے تکڑے نظر آتے ہیں، فوجیں ان کے پاس ہیں، اسلحہ ان کے پاس ہے، افرادی قوت ان کے پاس ہے، فلاں فلاں جتنے بھی انبیاء ہیں علیہم السلام، ہر ایک نبی کے مقابلے میں اولیاء شیطان کھڑے تھے، حزب الشیطان کھڑے تھے، اور بظاہر طاقت کے لحاظ سے، اسباب کے لحاظ سے وہ زیادہ نظر آتے تھے، لیکن تاریخ اسلامی بتاتی ہے کہ ہر نبی کے مقابلے کا جو طاغوتی قوت تھی، شیطانی قوت تھی، چاہے وہ نمرود کی شکل میں تھی ابراہیم علیہ السلام کے مقابلے میں، چاہے وہ فرعون کی شکل میں تھی موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں، چاہے وہ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے شکل میں تھی ابو جہل اینڈ پارٹی کی شکل میں، اور وہ بظاہر زیادہ تھے، طاقتور تھے، حکومت اور فوج والے تھے، لیکن اللہ نے مدد اور نصرت حق والوں کی، انبیاء اور انبیاء کی بات ماننے والوں کی تو فرمایا ان قید الشیطان کان ضعیفا، شیطان کے جو مکر و فریب ہیں وہ سب کمزور ہیں۔ حدیث پاک میں بڑی وضاحت کے ساتھ ہے کہ غزوہ بدر کے موقع پر شیطان نے کافروں کو بڑی لمبی چوڑی ڈھینگے مار مار کے بہادر کیا، میں تمہارے ساتھ ہوں، میری پارٹی تمہارے ساتھ ہے، میری جماعت تمہارے ساتھ ہے، ہم یہ کر دیں گے، ہم وہ کر دیں گے۔ اور جب میدان سج گیا تو یہ بھی حدیث میں آتا ہے کہ شیطان اپنے لو لشکر سمیت، یعنی اپنے شتونگڑوں کو لے کر کے میدان میں آیا کافروں کی طرف سے، لیکن آگے دیکھا مسلمانوں کی طرف سے تو اللہ کے فرشتے آئے ہوئے ہیں، تو فوراً بھاگ گیا۔ اور قرآن مجید کے اندر موجود ہے، ان کو کہا کہ میں تمہارے معاملے سے بری ہوں، انی بری، میں تمہارے معاملے سے بری ہوں، کیوں؟ اس لیے کہ میں وہ دیکھ رہا ہوں جو تم نہیں دیکھ رہے،
یعنی اللہ کے فرشتوں کا لشکر مسلمانوں کی حمایت میں تمہیں نظر نہیں آ رہا، لیکن میں تو ان کو دیکھ رہا ہوں، اس لیے میں ڈرتا ہوں۔ وہ بھاگ گیا، میدان چھوڑ گیا۔ تو اس کا جو مکر و فریب ہے، اس کی جو تدبیریں ہیں، اس کی چالیں ہیں، یہ سب کمزور ہیں۔ ایمان والا شیطانی قوت کے مقابلے میں کبھی بھی ہمت نہ ہارے، چاہے وہ افرادی لحاظ سے، اسلحہ کے لحاظ سے، مادیت کے لحاظ سے، اسباب کے لحاظ سے جتنے مضبوط نظر آئیں۔ شیطان اور شیطان کی ساری چالیں حق کے مقابلے میں مکڑی کی جال ہے، مکڑی کا جالہ ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ لیکن یاد رکھو، ایمان والوں کے ساتھ اللہ کی مدد کا ہونا، اللہ کی نصرت کا ہونا، اس کے لیے دو شرطیں ہیں، اور وہ دونوں شرطیں قرآن مجید کے اندر موجود ہیں۔ ایک تو یہ کہ ان کے اندر ایمان ہو، ایمان کے تقاضے پورے کرتے ہوں، اور نمبر دو یہ ہے کہ ان کا لڑنا، ان کی صلاحیتیں خرچ کرنا، ان کا کام کرنا صرف اللہ کی رضا کے لیے ہو۔ بس ایمان کے تقاضے پورے کرنے والے لوگ ہوں، ایمان کی صفت کے ساتھ موصوف اور متصف لوگ ہوں، اور نمبر دو ان کا مقصد اللہ کی رضا ہو، تو پھر ان کے مقابلے میں شیطان کی ساری چالیں کمزور ہیں، ان کی کوئی وقت، کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اور ایمان اور اللہ کی رضا کے لیے ہونا، ان دونوں کا تعلق یاد رکھیے دل کے ساتھ ہے۔ ایمان کا تعلق بھی دل کے ساتھ ہے، اور میرا کام خالص اللہ کی رضا کے لیے ہے، یہ نیت، یہ بھی دل کا کام ہے۔ اس لیے مسلمان ہمیشہ اپنا دل کا معاملہ ٹھیک رکھتا ہے، اپنی قلبی کیفیت کو ٹھیک رکھتا ہے، اور دل کے اندر جو جذبات و احساسات اٹھتے ہیں، خواہشات اور تمنائیں اٹھتی ہیں، ان ساروں کو اللہ کے دین کے تابع کرتا ہے، ان کو اللہ کے دین کے سانچے میں ڈھالتا ہے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب غزوے سے واپس آ رہے ہیں، کافروں کے ساتھ لڑ کے واپس آ رہے ہیں، وہاں ان کو مار کے زخم کھا کے واپس آ رہے ہیں، لیکن فرماتے ہیں رجعنا من الجہاد الاصغر الی الجہاد الاکبر، لوگو ہم چھوٹے جہاد سے کافروں کے ساتھ لڑ کے، ان کے ساتھ جنگ کر کے، غزوہ کر کے آ رہے ہیں، فرماتے ہیں کہ ہم چھوٹا جہاد کر کے آ رہے ہیں اور بڑے جہاد کی طرف ہم جا رہے ہیں۔ صحابہ حیران ہو گئے، اب تو ہم گھر کی طرف جا رہے ہیں، تو ہمارے گھروں میں بڑا جہاد ہے، اور وہاں جو میدان جنگ میں ہم نے کافروں کا مقابلہ کیا، لڑے، وہ چھوٹا جہاد ہے۔ تو حضور نے ارشاد فرمایا وہاں ہماری لڑائی کافروں سے تھی، ظاہری دشمن سے تھی، اور گھر کے اندر ہماری لڑائی ہمارے اپنے نفس سے ہے، اور نفس کا مقابلہ کرنا یہ بڑا جہاد ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک ہے المجاہد من جاہد نفسہ، سب سے بڑا مجاہد وہ ہے جو اپنے نفس سے جہاد کرے۔ اب آپ ذرا غور کریں، نفس انسانی یہ شیطان سے بھی بڑا انسان کا دشمن ہے، فرعون سے بھی بڑا کافر ہے۔ یہ فرعون تو یہ کہتا تھا کہ میں بڑا ہوں، میرے سے چھوٹے خدا اور ہیں۔ نفس انسانی تو اپنے مقابلے میں کسی اور کو چھوٹا بھی نہیں مانتا، وہ کہتا ہے صرف میں ہی میں ہوں اور کوئی ہے ہی نہیں۔ اس لیے نفس کا مقابلہ کرنا، نفسانی چاہتوں خواہشوں کا مقابلہ کرنا، یہ بہت بڑی بات ہے۔ جتنے لوگ مسجد میں نہیں آتے، بستر میں سوئے ہوتے ہیں، کس نے روکا ہوتا ہے؟ کلمے والے نہیں ہیں، قرآن کو ماننے والے نہیں ہیں، ایمان والے نہیں ہیں، انہی سے پوچھ لو، نماز کو فرض نہیں مانتے، لیکن پھر بھی بیچارے بستر پہ پڑے ہیں، تو کس نے روکا ہوا ہے؟ نفسانی خواہش نے روکا ہوا ہے۔ اگر دنیا کا کوئی کافر ان کو روکتا شاید وہ نہ رکتے، لیکن نفس کی مان کے رکے ہوئے ہیں،
کوئی سود کھا رہا ہے، کوئی رشوت کھا رہا ہے، کوئی بہن کا حق مارے ہوئے ہے، کوئی ہمسائے کا حق مارے ہوئے ہے، کوئی بھائی کا حق مارے ہوئے ہے، کسی نے کوئی اور معاملہ، کہیں تکبر ہے، کہیں حسد ہے، یہ ساری بیماریاں نفس کی ہیں۔ تو نفس انسانی سب سے بڑا دشمن ہے انسان کا۔ اس لیے حضور نے ارشاد فرمایا کہ المجاہد من جاہد نفسہ، سب سے بڑا مجاہد وہ ہے جو اپنے نفس سے مجاہدہ کرے۔ نفس کہتا ہے سو جا، نفس کہتا ہے گپ لگا لے، نفس کہتا ہے یہ کر لے، نفس کہتا ہے وہ کر لے، تو وہ ادھر شریعت ہوتی ہے، اللہ کا قرآن ہوتا ہے، اللہ کا کلام ہوتا ہے، اللہ کا دین ہوتا ہے، اور ادھر نفسانیت ہوتی ہے، تو وہ بیچارہ دین کے مقابلے میں نفس کی مانتا ہے۔ نفس کی مانتا ہے تو نتیجہ وہی جیسے کوئی شیطان کی مان رہا ہو، بلکہ شیطان سے بڑے دشمن کی مان لیتا ہے۔ اس لیے انسان کی اصلاح کی جاتی ہے اللہ والوں کے خانقاہوں میں، ان کے قدموں بٹھا کر کے، ان کے جوتوں میں بٹھا کر کے، ذکر کی کثرت کر کے، ضربیں لگا لگا کر کے، درود شریف کی کثرت کر کے، ہزاروں کی تعداد میں درود شریف پڑھوایا جاتا ہے، ذکر کروایا جاتا ہے، تاکہ قلب کا، دل کا معاملہ ٹھیک ہو۔ دل اگر ٹھیک ہوگی تو انسان ٹھیک ہوگا، دل بگڑا ہوا ہوگا تو انسان بگڑا ہوا ہوگا۔ جمعہ کا دن ہے، اور جمعہ کا دن عظمت والا دن ہے، شان والا دن ہے۔ کئی دفعہ میں نے عرض کیا ہے کہ اللہ پاک نے اس دن کو سید الایام بنایا ہے، سارے دنوں کا سردار بنایا ہے۔ آذان تو 5 وقت کی روزانہ ہوتی ہے، لیکن قرآن مجید کے اندر جس آذان کا تذکرہ ہے وہ جمعہ کی نماز کی آذان ہے کہ اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ۔ اور پھر بلاوا تو ہر خیر کے لیے ہے، ہر نماز کے لیے ہے، لیکن وہاں جمعہ کی نماز کے لیے بلانے کا تذکرہ ہے، فاسعوا کا لفظ ہے، یعنی دوڑ کے آؤ، پوری کوشش کر کے آؤ۔ اور پھر ہر نماز کے لیے جس وقت آیا جاتا ہے کاروبار چھوڑنا پڑتا ہے، لیکن جمعے کے لیے صراحتاً حکم ہے وذر البیع، خرید و فروخت چھوڑ دو۔ جمعے کی نماز کا مسئلہ ہے خرید و فروخت چھوڑ دو۔ اس لیے جمعے کی جو پہلی اذان ہوتی ہے، جس بندے نے جس مسجد میں، جس ایریے علاقے میں نماز جمعہ پڑھنی ہے، اس ایریے کی پہلی اذان کے بعد کاروبار مکروہ ہو جاتا ہے۔ اپنے پیسے سے، حلال پیسے سے جائز چیز خریدنا بیچنا بھی اس کے لیے مکروہ ہو جاتا ہے۔ اس لیے جمعہ کی پہلی اذان پر کاروبار بند۔ اب صرف جمعہ کی تیاری، اب جمعہ کے لیے اچھے کپڑے پہننا، صاف ستھرے کپڑے پہننا، سنت کے مطابق غسل کرنا، درود پاک کی کثرت کرنا، اور جمعہ کے لیے جلدی جانا، اور امام کے محراب کے منبر کے قریب بیٹھنا، اور امام کی بات توجہ سے سننا، اور نماز کے انتظار میں بیٹھنا، اور اپنے ناخن ٹھیک کرنا، اپنے بال ٹھیک کرنا، یہ ساری چیزیں جمعے کے آداب میں سے ہیں۔ سورۃ کہف کی تلاوت کرنا، اگر پوری نہ پڑھ سکے تو پہلی 10 آیتیں پڑھنا، اور پھر جمعے کی نماز کے بعد حکم ہے کہ اب تم رزق حلال تلاش کرو۔ اب جمعے کی نماز کے بعد تھوڑی دیر یا زیادہ دکان کھولنا، کاروبار کے لیے کوشش کرنا، یہ برکت کا وقت ہے۔ اس وقت اللہ جو روزی دیتا ہے برکت والی دیتا ہے۔ اذا قضیت الصلاۃ فانتشروا فی الارض وابتغوا من فضل اللہ، نماز جب پوری کر لو تو اللہ کی زمین میں پھیلو اور رزق حلال کو تلاش کرو، اب وہ رزق تمہیں اللہ کے فضل سے ملے گا۔ یہ قرآن مجید کی ہدایات ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔